حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر علماء کرام اور پردہ نشین معزز خواتین، آج کے اس اجتماع کی مناسبت سے اور خصوصیت کے ساتھ مراکز نسواں میں تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کے اجتماع کی مناسبت سے جس موضوع پر بات کرنا ہے اور جس موضوع سے متعلق ضروری ہدایات آپ کو دینی ہے وہ ہے خاتمہ بالخیر کے 10 اعمال. ہر انسان کو کسی بھی کام میں اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے. اس کے انجام کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا انجام کیسا ہے. اگر انسان کا انجام اچھا ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس انجام کے لیے زندگی کا اہتمام بھی اچھا ہے. اس نے زندگی میں اہتمام اور انصرام اچھا کیا ہے. جس شخص کا اہتمام اچھا ہوگا اس کا انجام بھی اچھا ہوگا. آپ کسی بھی اعتبار سے اس کو دیکھیں، اگر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی تقریب منعقد کرتا ہے، کوئی پروگرام کرتا ہے، مثال یوں لے آپ، اگر کوئی خاتون اپنے بچی کا نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے یا اس سے متعلق کوئی کام کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اہتمام کرتی ہے، سب سے پہلے اس کا انتظام کرتی ہے. جتنا اچھا اس کام کا انتظام اور اہتمام ہوگا اس کام کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا. شادی کی تیاری 1 دن 2 دن پہلے نہیں کی جاتی، مہینوں پہلے کی جاتی ہے، سالوں پہلے کی جاتی ہے. کس کے لیے؟ محض شادی کے 1 دن کے لیے، ولیمے کے 1 دن کے لیے، کیونکہ اس دن نتیجہ آنا ہے، اس دن رزلٹ آنا ہے. اگر اس دن کی تیاریاں، اگر اس سے پہلے کی جانے والی تیاریاں اچھی ہوگی تو اس دن رزلٹ اچھا آئے گا. تو انسان انجام کے لیے تیاری کرتا ہے، اپنے اختتام کے لیے انسان تیاری کرتا ہے. تو معزز خواتین، بالکل اسی طرح انسان کی زندگی کا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، انسان کی زندگی کا انجام موت ہے. انسان کی زندگی کا انجام موت ہے. اگر موت اچھی ہوگی، خاتمہ بالخیر انسان کا ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی زندگی اچھی تھی. اگر انسان کی موت اچھی نہیں ہوئی، اس کی موت قابل رشک نہیں ہوئی، اس کی موت ایسی نہیں ہوئی کہ لوگ دیکھ کر اسے سراہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں اہتمام اچھا نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کما تعیشون تموتون،
تم دنیا میں جیسے زندگی گزارو گے، تم دنیا میں جس طریقے کے ساتھ زندگی گزارو گے، تم دنیا میں جس روش پر زندگی گزارو گے، تموتون، تمہیں موت بھی ویسے ہی آئے گی۔ جس دین کو سیکھنے کے لیے آپ ان مراکز کے اندر آ رہی ہے، اگر اس دین کے ساتھ تم زندگی گزارو گے تو دینداری والی موت تمہیں آئے گی، کلمے والی موت تمہیں آئے گی، اور اگر بے دین بن کر، بد دین بن کر زندگی گزاریں گے تو موت بھی ہمیں ویسے ہی آئے گی۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ زندگی انسان کی مانند مرغ بے نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا، اور اسی طریقے سے یہاں جو رہنا ہے وہ موت ہی کے لیے رہنا ہے۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ اسی لیے معزز خواتین، انجام کی فکر کرنا ہے، موت کے وقت خاتمہ بالخیر کی فکر کرنا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے، علماء نے بیان فرمایا ہے کہ 10 اعمال ایسے ہیں اگر کوئی انسان اس کا اہتمام کرے گا، اس کے اوپر پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مکمل جد و جہد کے ساتھ، اپنے خواہشات نفس کو مارتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اور قوی امید ہے کہ اس کی موت اچھی ہوگی، اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالی کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے۔ کیا ہے وہ 10 اعمال؟ سب سے پہلی چیز جو علماء نے بیان فرمائی ہے وہ ہے نگاہ کی حفاظت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نگاہ صحیح ہوگی، جس شخص کی نگاہ کے اندر، جس خاتون کی نگاہ کے اندر حیا ہوگی، پاک دامنی ہوگی، عفت ہوگی، ایسی نگاہ والے شخص اور ایسی نگاہ والے خاتون کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ بالخیر فرمائیں گے، خیر کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائیں گے، جس کی نگاہ کے اندر حیا ہوگی، پاک دامنی ہوگی، اور جس خاتون نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہوگی۔ اس نگاہ سے، اس آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہوگا، اس آنکھ سے کسی ناجائز اور حرام چیز کو نہیں دیکھا ہوگا، وہ نگاہیں اور وہ آنکھیں ایسی جگہ پر نہیں پڑی ہوگی جن نگاہوں اور جن جگہوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو ڈالنا اور اپنی نگاہوں کو رکھنا حرام فرمایا ہوگا۔ جس کی نگاہیں ایسی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نگاہوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھ والی خاتونوں کو جنت نصیب فرمائیں گے اور خاتمہ بالخیر فرمائیں گے، اور موت کے وقت ان کو کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اور خود ہم اپنی زندگی کے اندر ہم غور کر سکتے ہیں کہ ایک خاتون، ایک عورت اور ایک بیوی وہ تمام چیزیں گوارا کر سکتی ہے۔ کہا ہے کہنے والے نے کہ ایک خاتون کو بھوکا رہنا گوارا ہے، پیاسا رہنا گوارا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا گوارا ہے، مشقت بھری زندگی گزارنا گوارا ہے، لیکن یہ بات اسے گوارا نہیں ہے کہ اس کا شوہر، اس کا خاوند جو اس کی کل کائنات ہے، جو اس کی کل زندگی ہے، وہ کسی غیر کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھے، وہ اس کو گوارا نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو انسان کی سب سے زیادہ محبوب ذات ہے، وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ انسان کی نگاہ ایسے مقام پر پڑے، ایسی چیز پر پڑے جس سے میں نے منع فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ وہ گرما کے زمانے میں چھت پر سویا کرتے تھے، چونکہ دھوپ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی،
گرمی کی تمازت اور تپش کی وجہ سے چھت کے نیچے نیند نہیں آتی تھی، اس وجہ سے وہ چھت کے اوپر سویا کرتے تھے، اور ان کے گھر کے بازو ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ ایک رات گرمی کے زمانے میں وہ سو رہے تھے، گھر کے بازو سے آواز آئی کہ اس دھوبی کی جو بیوی ہے، جو خاتون ہے، وہ اس سے لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، اور ان کی نوک و پلک کی باتیں چل رہی ہے، اور وہ اسے غصہ کر رہی ہے۔ جب غور سے انہوں نے سنا تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئی، اور دھوبن کی یہ بات ان کی کانوں میں پڑی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو، تم مجھے جس آل میں رکھو گے اس آل میں رہنا مجھے گوارا ہے، تم جس آل میں مجھے یہاں کھلاؤ گے، پلاؤ گے، رکھو گے، جیسے تم رکھو گے میں اس انداز میں، اس طریقے پر رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ بات ذرا بھی گوارا نہیں ہے کہ تمہاری نگاہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف پڑے۔ اور پھر اس دھوبن نے، چونکہ وہ دیندار دھوبن تھی، قرآن کو پڑھنے والی تھی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت سے استدلال فرمایا اور کہا کہ خدا جب اپنے ساتھ کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کر سکتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کو جب برداشت نہیں کر سکتا، تو میں بھی میرے علاوہ کسی اور کی طرف تمہاری نگاہوں کے اٹھنے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو معزز خواتین، سب سے پہلی چیز خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ خاتمہ بالخیر کے لیے سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور موت کے وقت اس کی زبان پر کلمے کو جاری کر سکتی ہے، وہ ہے نگاہوں کی حفاظت۔ جس شخص کی، جس خاتون کی نگاہوں میں جتنی حیا ہوگی، جتنی پاک دامنی ہوگی، اتنی ہی اس کے موت کے وقت آسانیاں اس کے لیے پیدا ہوگی۔ اور دوسری چیز جو فرمایا گیا، مسواک کا اہتمام، یعنی وضو کرتے وقت جو مسواک کیا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کا اہتمام کرے، ہمیشہ وضو کے دوران، وضو کے وقت مسواک کرنے کا اہتمام کرے گا، تو اس مسواک کے اہتمام کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ بالخیر فرمائیں گے، موت کے وقت اس کی زبان پر کلمے کو جاری فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ گئے، من منافعہ تذکیر الشہادۃ عند الموت، مسواک کے فائدے، مسواک کے منافع، اور اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسواک کرنے کے منافع کے نتیجے میں موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر کلمے کو جاری فرمائیں گے۔ یعنی ایک ایسا وقت جب انسان کو نہ ہوش ہوتا ہے، نہ اس کے حواس ہوتے گئے، کسی چیز کی اسے فکر نہیں ہوتی، بس موت کی تکلیف ہوتی ہے، سامنے قبر کا گڑھا ہوتا ہے، بچوں کی فکریں لاحق ہوتی ہے، گویا کہ پورے جسم پر، دل و دماغ پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی انسان دنیا میں، زندگی میں مسواک کا اہتمام کرنے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے وقت میں کلمے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا عمل جو بتایا گیا مسواک کے اہتمام کے بعد، وہ ہے شکر، یعنی جس انسان کا مزاج شکر کا ہوگا، جس خاتون کا مزاج شاکرانہ ہوگا، اس شکر کے نتیجے میں اور ہمیشہ شکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر فرمائیں گے، موت کے وقت زبان پر کلمے کو جاری فرمائیں گے۔
اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو شکر کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی شکر کے نتیجے میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ شکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے اندر کئی مرتبہ کے یہ واقعات تھے جب ازواج مطہرات نے، آپ علیہ السلام کی بیویوں نے آپ سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا، شکوے شکایتیں کرنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ کام اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے، اتنی آمدنی میرے لیے کافی نہیں ہے، یہ گھر میرے لیے کافی نہیں ہے، یہ کھانا میرے لیے کافی نہیں ہے، اس طریقے کے کپڑے میرے لیے کافی نہیں ہیں، اس طریقے کا رہن سہن میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، میرے والد کے یہاں اس طریقے کا ہوا کرتا تھا، میں ایسے رہا کرتی تھی، وہاں کھانا ویسے ملا کرتا تھا، اس انداز، اس چال اور اس ڈھال کے ساتھ میں رہا کرتی تھی۔ یہ ناشکری کا مزاج اگر پیدا ہوگا تو اس ناشکری کے مزاج کے نتیجے میں جہاں دنیا کے اور نقصانات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، وہیں پر ایک نقصان آپ کا یہ بھی ہوگا کہ جو انجام گئے، جو موت کے، اس وقت کلمے کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ اسی لیے شکر کا مزاج پیدا کرے۔ ہم اور آپ تو کس کھیت کی مولی گئے؟ ازواج مطہرات سے کہا گیا، جب اللہ کے رسول کی بیویوں نے کہا کہ قیصر و کسریٰ کی خواتین اس قسم کے زیورات پہنتی گئے، کھانے کے لیے مرغ مسلم ان کے لیے بنا ہوا گئے اور ان کو شاہی محلوں میں رکھا جاتا گئے، اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے اس ناشکری والے کلمے کو سنا تو فرمایا کہ اگر تمہیں رہنا ہے تو اسی طریقے پر اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہوگا، اور اگر نہیں رہنا گئے تو چلی جاؤ، اللہ کے رسول کے حرم میں تم نہیں رہ سکتی۔ ناشکری والے مزاج کے ساتھ، نافرمانی والے مزاج کے ساتھ، خدا کی ناشکری کے ساتھ اگر رہنا ہے تو خدا رسول کو دوسری بیویاں دے دے گا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو سنائی گئی ناشکری کے نتیجے میں۔ اسی لیے معزز خواتین، ضرورت ہے کہ ہم اپنا مزاج شاکرانہ بنائیں، صبر کا بنائیں، قناعت کا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس حال میں رکھے، جیسے رکھے، اس حال میں خوش رکھے۔ اگلے والوں کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسباب کے درجے میں کوششوں کے طور پر آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن کسی کو پریشان کر دینا، حد سے زیادہ اس کی پریشانیوں میں اضافہ کر دینا، ہر بات پر شکوے شکایتیں کرنا، تنخواہوں کو لے کر شکایتیں کرنا، کپڑوں کو لے کر شکایتیں کرنا، کھانا بنانے اور پکانے کو لے کر شکایتیں کرنا اور ناشکری کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور سب سے آگے بڑھ کر ہمارے انجام کے لیے اور موت کے وقت ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ اسی لیے شکر کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا گیا، جب بھی انہیں اللہ کی کوئی نعمت ملتی، کھانے کو اچھا مل جاتا، پہننے کو اچھا مل جاتا، اوڑھنے کو اچھا مل جاتا، کہیں پر رہنے کے لیے اچھا مل جاتا، تو وہ ہمیشہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے، ہمیشہ۔ ایک مرتبہ انہیں ڈر ہوا، ان کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ یہ کیفیت پیدا ہوئی، ان کے دل میں یہ خیال آیا، انہوں نے سوچا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے یہ نہ کہہ دے کہ جاؤ، تم جتنی دنیا میں تمہیں نعمتیں ملی، دنیا میں ہم نے تمہیں جتنا دیا وہ تمہارے شکر کے نتیجے میں دے دیا، اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شکر جیسا کرتے تھے ویسا ملتے جاتا تھا، اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اذهب، چلے جاؤ۔
تم دنیا میں لطف اندوز ہو چکے، ایسا خیال ان کے دل میں آیا۔ انہوں نے پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی کہ مولا مجھے دنیا میں کوئی نعمت نہیں چاہیے، میں جتنا شکر ادا کر رہا ہوں وہ شکر کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے، تمام کا بدلہ میں آخرت میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء فرمائی کہ بندے جو تم شکر ادا کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا تو ملے گا، دیا تو جائے گا، لیکن اس کا بدلہ میرے دستور کے مطابق، میرا یہ دستور ہے کہ جو بندہ جتنا شکر ادا کرتا ہے اس کے مطابق میں اسے دنیا میں بھی دیتا ہوں اور آخرت میں بھی دیتا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے شکر کا اور شاکرانہ مزاج پیدا کرنے کے لیے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ کا شکر تمہیں کیسے ادا کرنا ہے، اس دعا کے ذریعے سے ادا کرنا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس دعا کو ہمیشہ اپنی زبانوں پر جاری رکھنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اندر شکر کا مزاج پیدا ہوگا۔ اسی لیے شکر کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز خاتمہ بالخیر کے حوالے سے علماء نے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے صدقہ، خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں کچھ دینا، اپنی جیب سے نکال کر، اپنی محنت کی پسینے کی کمائی کو نکال کر اللہ کے راستے میں دینا، کسی غریب کی ضرورتوں کو اس کے ذریعے سے پورا کرنا، اس کے ذریعے سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ اگر یہ کوئی انسان کرے، کسی خاتون کے یہ کرنے کا مزاج کو، حدیث کے الفاظ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتَدْفَعُ عَنْ مَيْتَةِ السُّوءِ، صدقے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ایک انسان سے، ایک خاتون سے بری موت کو دور فرما دیں گے، یعنی اسے موت ایسی آئے گی جو قابل رشک ہو۔ قابل رشک موت کسے کہیں گے؟ اب آپ بھی دیکھیے، خود غور کریں کہ انسان کون سی موت پر رشک کرتا ہے۔ سجدہ کر رہا ہے، موت آ گئی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ قرآن پڑھ رہا ہے، موت آ گئی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مر رہا تھا، موت کا وقت قریب تھا، زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری تھا، موت آ گئی۔ ایسی موت قابل رشک ہوگی۔ ایسی موت کب آئے گی؟ حدیث کے مطابق اگر انسان صدقے کا اہتمام کرے تو اسے قابل رشک موت آئے گی۔ ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، اکابر کا کیا معمول تھا؟ ان کا معمول یہی تھا کہ وہ صدقے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج خواتین بچوں کو غلے کا حکم دیتی ہے کہ بیٹا تم اپنا غلہ بنا لو، پیسے جمع کر لو، پیسے جمع کر کے تمہیں فلاں چیز خریدنا ہے، فلاں چیز کے لیے آدھے پیسے تم جمع کرو، آدھے میں دوں گی، آدھے والد صاحب سے لے لینا، پھر اس کے بعد جو تمہیں لانا ہے لے کر آ جانا۔ اب آپ سے پہلے کی، آج بھی بعض خواتین ایسی ہوگی جو پہلے کی خواتین تھی، بڑے بزرگ تھے، وہ اپنے بچوں کو ہفتے کا غلہ بنانے کا حکم دیتے تھے۔ ہفتے کا غلہ، ہفتے بھر غلے میں پیسے ڈالنا ہے، روپیہ، 2 روپیے، 4 روپیے، 10 روپے، جو بھی تمہیں ملے وہ ڈالنا ہے۔ اور جب بچہ جمعہ کی نماز کے لیے جاتا تو جمعہ کی نماز میں جاتے وقت وہ غلے کے تمام پیسے نکال کر ہفتے بھر کے پیسے بچوں کے ہاتھ میں دے دیے جاتے، اور یہ کہا جاتا کہ اسے مسجد میں بیٹھے ہوئے فقیروں کو تمہیں دے کر آ جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ختم کرتا ہے، صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقے کے ذریعے سے آنے والی مصیبتیں ختم ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور فائدہ جو آپ سے بیان کیا گیا، خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے صدقے کے نتیجے میں۔ اسی لیے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 5ویں چیز خاتمہ بالخیر کے عنوان سے جو بیان کی گئی کہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی
بزرگان دین کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے۔ کیسے بیٹھیں گے؟ جس طریقے سے یہ ایک اجتماع ہوا، یہ ایک مجلس ہوئی، اگر کوئی انسان، کوئی عورت اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اہتمام کرے گی، یعنی اجتماعات میں شریک ہوگی، دین کی باتوں کو سنے گی۔ پانچویں چیز جو بتائی گئی وہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت، اللہ کی باتیں جہاں بتائی جا رہی ہے اس میں شریک ہونا، دینی اجتماعات میں شریک ہونا، اچھوں اور سچوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی، اچھوں کی، پکوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جو سچے گئے، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو نمازی گئے، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اللہ کا تقوی ہے جن کے پاس، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کے پاس دینداری ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ہے۔ انسان جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس کی شبیہ بھی ویسے ہی بنتی ہے۔ اگر آوارہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انسان کو دوسرے لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ آوارہ ہے۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اگر آدمی فاسق و فاجر کے ساتھ رکھے، ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے جو بے حیا ہے، بد دین ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بھی بے حیا ہے، بد دین ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے گا جو دیندار گئے، اللہ رسول سے محبت رکھنے والے گئے، دین کو قائم کرنے والے گئے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے گئے، تو اس کو لوگ بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم دینی اجتماعات میں شریک ہو۔ کوئی اجتماع مراکز نسواں کا ایسا نہ ہو جو ہم سے چھوٹ جائے، جو ہم سے مس ہو جائے، اور اسی طریقے سے کوئی کلاس روزانہ کی، یومیہ کوئی کلاس ایسی نہ ہو جس میں ہمیں نہ جانے کا موقع ملے۔ ایسا کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مراکز نسواں میں آپ کا آنا، بیٹھنا، دینی تعلیمات کو سیکھنا اور نیک معلمات کی صحبت کو اختیار کرنا آپ کے لیے خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ آپ جن کی صحبت اختیار کریں گے اسی کے اعتبار سے موت کے وقت آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ چھٹی چیز جو فرمائی گئی وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت، یعنی ہمیشہ ہر وقت اللہ کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار نمازوں کے ذریعے سے ہوگا، روزے کے ذریعے سے ہوگا، اور اسی طریقے سے صدقات کے ذریعے سے ہوگا۔ یعنی آپ کی زندگی کی روٹین ایسی ہونی چاہیے، آپ کی زندگی بھر کا مشغلہ ایسا ہونا چاہیے، آپ کے دن بھر کے معمولات، آپ کی دن بھر کی معمولات ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ دیکھ کر آپ کو سمجھے کہ بھائی یہ ایک دیندار خاتون ہے۔ بعض خواتین کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بھائی صبح اٹھتے ہی فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا گئے، فلاں کام کرنا گئے، فلاں کے پاس جانا گئے، بیٹھنا گئے، ایسے کام جس کا تعلق بیکار چیزوں سے گئے، اس سے نہ دین کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ ایسی ہماری روٹین نہیں ہونی چاہیے۔ روٹین کیسی ہونی چاہیے؟ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، بچوں کے لیے ضروریات کا انتظام کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے، دیا گیا سبق یاد کرنا ہے، مکتب کو جانا ہے، آنا ہے۔ یعنی دن بھر کے کام ایسے ہونے چاہیے جس سے ہماری دینداری جھلکتی ہو، اللہ کی محبت جس سے جھلکتی ہو۔ ایسے کام اگر ہمارے زندگی بھر کے ہوں گے تو ان کاموں کے کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں گے۔ مرتے وقت ہماری زبانوں پر اللہ تبارک و تعالی کلمے کو نصیب فرمائیں گے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔
بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. مسواک کرنے کا جو اہتمام میں آپ کو بتایا گیا اس وقت یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آتا ہے اور آ کر اسے دنیا کی باتیں یاد دلاتا ہے. کہتا ہے کہ فلاں پہ تو نے احسان کیا, اب جا رہا ہے, بچوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, اتنے گھر گئے, اتنے بنگلے گئے, اتنی جائیدادیں گئے, کیا ہوگا. جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور شیطان کو کہتا ہے چلے جا یہاں سے, تیری ضرورت نہیں ہے یہاں پر. اسے دھتکار دیتا ہے, بھگا دیتا ہے اور اس کے زبان پر کلمے کو جاری کرتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے موت کے وقت انسان کے قریب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے. ہر ایک کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. خاتمہ بالخیر کا 7واں سبب یعنی جس کے نتیجے میں انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا وہ ہے خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا. انسان کے دل میں جب بھی گناہ کا خیال آئے, جب بھی گناہ کا خیال آئے تب انسان گناہ کو چھوڑے اللہ کے خوف سے. انسان گناہ کو چھوڑتا ہے 2 چیزوں کی وجہ سے, ایک تو لوگوں کے خوف سے, دوسرا اللہ کے خوف سے. تو انسان گناہ کو ترک کرے اللہ کے خوف کی وجہ سے. اگر آپ کے دل میں بے حیائی کا جذبہ پیدا ہوا, دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی مجھے فلاں طریقے کا لباس پہننا چاہیے لیکن وہ لباس بے حیائی والا تھا, آپ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف کہ کہیں اللہ آخرت میں میری پکڑ نہ کر لے, اس وجہ سے آپ نے گناہ والا لباس نہیں پہنا, تو اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے. آپ نے کسی دعوت کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس دعوت میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, وہاں خدا کے احکام کو ٹھکرایا جاتا ہے. وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ, اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے آپ نے کسی دعوت کو چھوڑ دیا, تو آپ کا اس دعوت کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ آپ کو قیامت کے دن اور اللہ آپ کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے. آپ کسی ایسی جگہ نہیں گئے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس جگہ کو ترک کر دیا. آپ نے کسی ایسے لباس کو چھوڑ دیا, آپ نے اپنے بالوں کی بناوٹ کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف کی وجہ سے. آپ نے اپنا وہ میک اپ, مروجہ میک اپ ترک کر دیا, چھوڑ دیا محض اس وجہ سے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے, میں خدا سے ڈرنے والی بندی ہوں اس وجہ سے میں اس کو چھوڑتی ہوں. تو اس کے آپ کے اس خوف کے نتیجے میں, خدا سے اس ڈرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت آپ کو کلمہ نصیب فرمائیں گے. آپ کی زندگی کے جتنے معمولات ہیں, جتنی جگہوں میں آپ کو شرکت کرنا ہے, جو کھانا ہے, جو پہننا ہے, جو پڑھنا ہے, جو چیزیں استعمال کرنی ہے, آپ نے تمام چیزوں میں محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے, خدا کے نافرمانی کے خوف کی وجہ سے اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا, آپ نے اپنے شوہر کو برا بھلا نہیں کہا, اس کے ساتھ زبان درازی نہیں کی, آپ اپنے بڑے کے سامنے جھک گئے, آپ نے راستے کی چلن کو صحیح اختیار کیا, آپ نے اپنے روش کو صحیح بنایا, آپ نے اپنے لباس کو صحیح بنایا, اس بنیاد پر کہ اللہ نے مجھے ایسا لباس پہننے کا حکم دیا, ایسا چلنے کا حکم دیا, ان سے بات کرنے کا حکم دیا. اللہ کے ڈر, اللہ کے خوف, اللہ کی خشیت کی وجہ سے آپ نے گناہ چھوڑا. تو یاد رکھے آپ کے یہ گناہوں کا چھوڑنا آپ کو وقتی طور پر فائدہ نہ دے لیکن موت کے وقت آپ کو ضرور فائدہ دے گا. موت کے وقت کی وہ تکلیف میں آپ کے یہ گناہوں کو چھوڑنا آپ کے کام آئے گا. موت کے وقت کی تکلیف کا اندازہ آپ نے کیا گئے, حدیث کے الفاظ گئے, ایک ململ کا کپڑا لے, مخمل کا کپڑا لے اور اسے ببول کے درخت پر ڈال دے جو کاٹیوں سے بھرا ہوتا ہے, اور اسے کھینچے تو جس طریقے سے کپڑا کھینچنے میں دشواری ہوگی, کپڑے کا پرزہ الگ ہو جائے گا, کپڑا ریزہ ہو جائے گا, ایسے ہی ببول کے درخت سے جیسا ململ کا کپڑا کھینچا جاتا ہے ویسے ہی موت کے وقت انسان کی روح نکالی جاتی ہے. اگر ہمارے یہ اعمال ہوں گے, یہ خیر والے اعمال ہوں گے, یہ بھلائیوں والے اعمال ہوں گے, تو ویسے وقت میں, اس تکلیف کے وقت میں ہمیں کلمہ نصیب ہوگا. 8واں عمل جو کہا گیا
جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو کلمہ نصیب فرمائیں گے، وہ ہے کلمے کی کثرت۔ قرآن میں جتنی عبادتوں کا حکم دیا گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمٹ مقرر کی اور ایک وقت مقرر کیا۔ آپ اب حج کے لیے نہیں جا سکتے، آپ اب عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اب کوئی اور کام نہیں کر سکتے عبادات کے حوالے سے۔ ہر کام کے لیے، ہر عبادت کے لیے ایک لمٹ ہے، کچھ اہتمام کرنا ہے، لیکن ایک عبادت اللہ نے ایسی مقرر کی، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، بے حساب اور بے انتہا ہے۔ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ کے کلمے کو جاری رکھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اسے زندگی میں جاری رکھیں گے، اس کا اہتمام آپ کی زندگیوں میں ہوگا، تو اس کے نتیجے میں موت کے وقت آپ کو کلمہ نصیب ہوگا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائیں گے۔ اسی لیے معزز خواتین ہمیشہ خالی اوقات میں کھانا بناتے وقت، گھر کے دیگر ضروری کام کرتے وقت ہمارے ذہن و دماغ میں لا الہ الا اللہ کا ورد ہونا چاہیے۔ نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، نہ ناپاکی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کوئی لمٹ نہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرے گا تو اس ذکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے گا۔ اور نوی چیز جو بیان کی گئی وہ ہے خوف اللہ کا، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنا، یعنی پرہیزگار بننا، متقیہ بننا، ولیہ بننے کی کوشش کرنا۔ کتنے خواتین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ اور 10ویں اور آخری چیز جو آپ کو موت کے وقت کلمے کے نصیب ہونے کا ذریعہ بنے گی وہ ہے ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا۔ ہر نماز کے بعد اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، انصرام ہونا چاہیے کہ مجھے موت کے وقت کلمہ کیسے نصیب ہو، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ آپ نے ہر دعا میں سنا ہوگا کہ اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب فرما، موت کے وقت مجھے اچھی موت نصیب فرما۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ مولا مجھے تو رشک والی موت نصیب فرما، ایسی موت نصیب فرما کہ مجھ پر لوگوں کو رشک آئے، ایسی موت نہ ہو بے حیائی والی موت، کچھ گناہ کا کام کر رہا تھا موت آ گئی، کہیں کام پہ گیا تھا موت آ گئی، ایسی موت کی دعا نہیں۔ ایسی موت کے لوگوں کو جو ہے افسوس کو گزر جانے کے بعد بھی لوگ یاد کرتے رہے کہ بھئی فلاں وقت فلاں شخص تھا اس کو ایسی موت آئی، فلاں شخص کو اللہ نے ایسی موت دی، مرتے وقت میں نے اپنی زبان سے میں نے اپنے کانوں سے اس کی زبان سے کلمہ سنا۔ تو معزز خواتین یہ 10 چیزیں تھیں جس کا اہتمام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مد ظلہ العالی نے ان 10 چیزوں کو علماء کے، اکابر کے اور مشائخین کے حوالے سے نقل فرمایا کہ جس شخص کی زندگی کے اندر ان 10 چیزوں کا اہتمام ہوگا وہ ان 10 چیزوں کو کرنے کا پابند ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا تعلق تمام زندگی سے ہے ہماری، بعض چیزیں عبادات کی قبیل سے ہے، بعض چیزیں گھریلو زندگی کے متعلق ہے، بعض چیزیں آخرت سے متعلق ہے۔ یعنی دین جس چیز کا نام ہے، دین صرف سیکھنے کا نام نہیں ہے، دین اصل نام ہے حقوق کی تکمیل کا۔ آپ پر اللہ کا حقوق ہے،
آپ اللہ کے حقوق کو مکمل کریے، نماز روزے کا اہتمام کریے، آپ پر اپنی ذات کے حقوق ہے آپ اسے مکمل کریے، آپ پر اپنے شوہر کے حقوق ہے آپ اسے مکمل کریے، آپ پر اپنے ماتحتوں کے چھوٹوں کے حقوق ہے اس کو مکمل کریے۔ صرف دین کی کلاسوں میں آ جانا، دین کو پڑھ لینا، تفسیر کو معلوم کر لینا، قاعدے کا سیکھ لینا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام گئے حقوق کی تکمیل کا، جو سیکھے گئے اسے عملی جامہ پہنانے کا، اسے کر کے دکھانے کا، اس کی مشق کر لینے کا، اس کا نام ہے دین۔ اگر آپ اس طریقے پر دیندار بن جائیں گے تو آپ کا یہ دیندار بننا آپ کو موت کے وقت کام آئے گا۔ موت کے وقت یہ دینداری آپ کی اور آپ کے یہ عمل، تقوی والا عمل، نگاہوں کو نیچی رکھنے والا عمل، شکر والا عمل، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینے والا عمل اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنے والا عمل آپ کو آخرت میں فائدہ دے گا۔ جب آپ کی موت اچھی ہوگی آپ کی قبر اچھی ہوگی، جب آپ کی قبر اچھی ہو جائے گی آپ برزخ میں اچھے رکھیں گے، جب آپ وہاں سے گزر جائیں گے آپ میدان محشر میں کامیاب ہو جائیں گے، جب آپ وہاں کامیاب ہو جائیں گے حضور کی شفاعت مل جائے گی، جب آپ وہاں کامیاب ہو جائیں گے آپ پل صراط پر سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ پل صراط جو بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز گئے اس پر سے انسان کو گزرنا ہے۔ زندگی میں 10 اعمال ہوں گے، تمام کی تمام چیزیں آسانی کے ساتھ ہوتی چلی جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم بھی دعا کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک زندہ رکھے ہمیں ان 10 اعمال پر عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو باتیں کہی گئی ہے سنی گئی ہے تمام پر خلوص دل کے ساتھ عمل ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔